الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آواز تھوڑی بڑھا دے بیٹا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت ایک اہم دینی اجتماع میں حاضر ہیں، اور آج کا یہ اجلاس خاص طور سے کاری ولی روڈ انا واڑی کے ایک مشہور و معروف مدرسے یا مکتب مدرسہ امام سیدنا زین العابدین کے زیر اثر آج کی اس بزم کا انعقاد ہوا. میرے دوستو، مدرسہ جہاں درس دیا جاتا ہے، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے کی اہمیت، تعلیم و تعلم کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا قرآن نازل کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل. آپ غور کریں، قرآن میں
بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں، لیکن اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا، کو کم کر دو بیٹا، تھوڑا سا تھوڑا سا کم، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی مشیت، اس کی مرضی، وہ قرآن کی جس آیت سے قرآن کے نزول کی ابتدا کرنا چاہتا وہ مالک و مختار تھا، لیکن بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو سبق دینے کے لیے اللہ نے پہلے پارے، دوسرے پارے، تیسرے پارے کی ابتدائی صورتیں نہیں نازل کی، 30ویں پارے کی ایک سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ نماز کا حکم پہلے نہیں دیا، روزے کا حکم پہلے نہیں دیا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور حج کا ذکر پہلے نہیں فرمایا۔ سب سے پہلا حکم خداوندی جو رسول پر نازل ہوا، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی تعلیم حاصل کی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو خود علم دیا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا علمہ البیان، اور ایک جگہ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا علم آپ کو دے دیا۔ تو استاذ حقیقی اللہ رب العزت، معلم کائنات اللہ رب العزت، اور سب سے عظیم طالب علم، علم کا حاصل کرنے والی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے سب سے پہلا حکم علم کا دیا کہ پڑھو، درس و تدریس سے تعلق رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال خیر، ان سب کی عظمت مسلم، بغیر فرائض واجبات کی ادائیگی کے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے نماز ہم نے پڑھی صحیح ہوئی کہ نہیں، کب پڑھیں، کتنی پڑھیں، کیسی پڑھیں، نماز میں کیا کیا پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، ایک رکعت میں کتنے رکوع، کتنے سجدے، یہ ساری تفصیلات جب تک علم نہیں ہوگا آدمی صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر یوں ہی وہ ادا کرتا رہے بغیر علم کے تو نہ وہ قرآن صحیح پڑھ سکے، پڑھا لکھا ہے نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے جانے کتنی غلطیاں کر جائے۔ روزہ رکھنا ہے، علم نہیں ہے کہ روزے میں کیا فرض ہے، کیا واجب، کس سے رکنا ہے، کس کے کرنے کی اجازت، اگر معلوم نہیں ہے انسان روزہ رکھ تو لے، دنیا کے سامنے کہے سحری میں کرتا ہوں، افطار بھی خوب دبا کے کرتا ہوں، لیکن فرائض واجبات کا پتہ نہیں، ایسے میں اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یوں ہی زکوٰۃ، خیرات، حج اتنی عظیم عبادت، لیکن اگر حج کے ارکان ہی پتہ نہ ہو، احرام کے مسائل ہی معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں ایک انسان اپنی دانست میں تو نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، حج بھی کر رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، سب اعمال خیر کر رہا، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس کا یہ سب کیا دھرا اکارت، کیونکہ وہ صحیح عمل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے احکام بعد میں نازل کیے، سب سے پہلا حکم یہ نازل کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پہلے تعلیم حاصل کرو۔ جب محبوب یگانہ کو یہ حکم دیا ہے
تو ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے بدرجہ اتم یہ لازم ہے کہ ہر دینی کام کرنے سے پہلے ہم دین سیکھیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگو علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے دہانے تک. آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہر مرد پر، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یعنی روزے نماز کی فرضیت سے پہلے لازمی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو علم حاصل کرو جہاں سے مل جائے. علم مومن کا گمشدہ مال ہے، اس کے قافلے کا گرا پڑا مال ہے، جہاں سے ملے لے لو. یعنی ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ ہم علوم کے لیے صرف اپنے بھائی برادری دیکھیں. صحیح علم جہاں سے مل جائے، آقا کریم نے فرمایا علم مسلمان کی متاع گم گشتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اسی قرآن میں ہے، علم بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، پڑھنے کے ذریعے بھی، درس و تدریس سے بھی، اور قلم کے نگاری سے بھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حیات میں قرآن جس وقت نازل ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت پورے عرب میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی کوئی نہیں لکھتا تھا، جانتے ہی نہیں تھے. وہ امی قوم تھے. خود سرکار نے فرمایا ہم امی قوم ہیں، بے پڑھی قوم. تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تعلیم و تعلم، درس و تدریس، علم اور قلم کو آقا کریم نے اتنی اہمیت دی کہ جنگ بدر کے بعد جب کفار مکہ قید ہو کے مدینے پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے مشورے کے بعد حکم دیا کہ اے لوگو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو مشورہ یہ طے پایا کہ ان سے دیت لی جائے یا ان سے کچھ معاوضہ لیا جائے، پیسہ لیا جائے، اور اس پیسے کے عوض ان کو آزاد کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا ہر مکے کا قیدی، جنگی قیدی، وہ اتنا اتنا پیسہ دے، اتنی رقم دے تو ہم اس کو آزاد کریں. تو لوگوں نے پیسہ گھر سے منگانا شروع کیا. لیکن اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں، ان قیدیوں سے فرمایا، اگر تم میں کوئی لکھنا جانتا ہو، وہ ہمارے انصار کے بچوں میں 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، ہم بغیر پیسہ لیے اس کو آزاد کریں. تو آقا کریم نے بھی اللہ کی مشیت کے مطابق درس و تدریس کا بہترین نظم قائم کیا. اور آپ دیکھیں آقا کریم مکے میں قرآن کے نزول کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے. اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں. یہ اسلامی دور ہے. 13 سال میں نبی کریم نے مکۃ المکرمہ میں ایک بھی مسجد کی تعمیر کا حکم نہیں دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی اعلان مسجدیں بنانا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اسلام کے خلاف ہوا تھی. لیکن آقا کریم نے 13 سال تک ایک بھی مسجد بنانے کا حکم نہ دیا، لیکن قرآن جس دن نازل ہوا مدرسہ اسی دن قائم کر دیا. اپنے گھر جا کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، حضرت مولائے کائنات شیر خدا کو، حضرت زید بن حارثہ کو، اور اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آقا کریم نے دین کی تعلیم دی. یہ درس و تدریس شروع. مدرسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑی عمارت ہو، بہت آن بان شان کے ساتھ عمارتیں کھڑی ہوں. مدرسہ کہتے ہیں جہاں درس دیا جائے. حضرات صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وہیں سبق شروع. میدان جنگ میں جاتے تھے، وہیں سبق شروع. کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے، باغوں میں باغبانی کر رہے ہوتے، طلبہ آ جاتے تو وہیں بٹھا لیتے، وہیں پڑھانا شروع کرتے. یہ تو بہت بعد میں مدرسوں کی عمارتیں بننی شروع ہوئیں، لیکن آقا کریم نے باقاعدہ مکے میں 13 سال کی شروع کے دور میں ایک بھی مسجد نہیں بنائی. لیکن الحمدللہ صفا پہاڑی کے بالکل لگ کر نیچے دار ارقم ابن ابی ارقم میں ایک مدرسہ صفا قائم کر دیا، ایک مدرسہ قائم کیا. مدرسے کا مطلب یہ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. جتنے لوگ مسلمان ہوتے گئے شروع دور وہ سب اسی مدرسے میں آ کر مسلمان ہوتے تھے. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم وہی مسلمان، عثمان غنی وہی مسلمان ہوئے، اور دیگر صحابہ، اجلے صحابہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ، سب نے اسلام اسی مدرسے میں قبول کیا. دین وہیں سیکھا، قرآن وہیں سیکھا، نماز وہیں سیکھی. یعنی نبی نے بتا دیا کہ مسجد کا بنانا عبادت، مسجد کی تعمیر بہت ضروری، لیکن مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مدرسہ اس سے پہلے ضروری. اگر مدرسہ نہ ہو، اس میں حافظ نہ بنے، قاری نہ بنے، قرآن پڑھنے والے نہ بنے، عالم دین نہ بنے، ہماری مسجد میں امام کہاں سے ملے گا؟ آج مقتدیوں کا ایک طبقہ جس مسجد میں جاؤ نماز پڑھتے ہیں پیچھے ہی امام کے، پڑھتے ہیں پیچھے ہی امام کے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. امام صاحب ایسا کیے، امام صاحب ویسا کیے، امام صاحب ویسا کیے. اور انہی سے کہہ دو چلو ہم ہٹتے ہیں، تم امامت کر لو. تو نہ رے بابا نہ رے بابا نہ، کوئی نماز نہیں پڑھائے. آج ہماری مسجدیں باقی ہیں، آباد ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے. ہمارے خطیب، ہمارے علماء مدرسوں میں پڑھ کر، پڑھا کر، دین پھیلا کر، کتابیں لکھ کر دین کے اس ماحول کو بچائے ہوئے ہیں. یہ ساری برکت انہی مکتبوں اور مدرسوں کی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جہاں جہاں مدارس ہیں، جیسے آپ کے علاقے میں امام سیدنا زین العابدین کے نام نامی، اس میں گرامی سے معنون ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے کو قائم رکھو، اسے چلاؤ، اسے بڑھاؤ، اس کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا اہتمام کرو. کچھ خرچ کرنا پڑے کرو. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ گے، وہ بچہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا. آپ اپنے بچے کو انجینئر اور وکیل بناؤ گے، وہ جنت میں جانے کا وسیلہ نہیں بنے گا. لیکن آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھ لے گا، انشاءاللہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میدان محشر میں اہل محشر اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اچانک کچھ لوگ گزریں گے، وہ کچھ مرد کچھ عورتیں، اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت، ان کے بدن پر جنتی لباس ہو، ان کے پیروں میں سونے اور ہیرے جڑے جوتے ہوں گے، دستار نورانی ہوگی، چہرہ سورج سے زیادہ نورانی ہوگا، اور ان کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہوگی. جب یہ جماعت جا رہی ہوگی تو اہل محشر حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انبیاء ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے نہیں، یہ نہ نبی ہیں نہ رسول، یہ امتی ہیں. تو اہل محشر حیرت میں پوچھیں گے اگر یہ امتی ہیں تو ان کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں
جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. تو جب حافظ قرآن بچہ ہو تو ماں باپ کو جنتی بنا دے گا، تو حافظ قرآن کیسا جنتی ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قرآن کا حافظ جنت میں داخل ہوگا، اللہ حکم دے گا اے بندے مومن تو قرآن پڑھتا جا آگے بڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا آگے بڑھتا جا، یہاں تک کہ وہ حافظ قرآن جنت میں قدم رکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پورے اطمینان و سکون سے وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، تیزی سے چل رہا ہوگا، اور رب کی اجازت سے جب تک وہ پورا قرآن پڑھ نہ لے گا وہ رکے گا نہیں. جب پورا قرآن پڑھ چکے گا وہ تھمے گا. اللہ کا حکم ہوگا کہ اے بندے خدا، اے میرے مقبول بندے، تو نے میرا کلام اپنے سینے میں محفوظ رکھا تو جنت کے دروازے سے جہاں تک تو چل کے آیا ہے یہ سارا کا سارا جنت میں تجھے تیرے حوالے کرتا. یہ ہے دینی تعلیم کا حکم. ہم منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پائلٹ نہ بناؤ. یقیناً ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کے جو علوم ہیں وہ سیکھے جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ انگریزی تعلیم بعد میں، پہلے انہیں مسلمان بنا دو. بنیادی ضروری علوم جتنے ایک مومن کے لیے لازمی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دین کی تعلیم دیں. یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے نام سے مدرسہ ہے، تو تھوڑی دیر ان کا بھی ذکر خیر کر لے کہ اس کی برکت ہمیں بھی مل جائے. حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین، ان کا اصل نام تھا علی، اور یہ علی اوسط کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے ایک بھائی تھے علی اکبر، ایک تھے علی اصغر. علی اکبر اور علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے. اللہ کی مشیت کے میدان کربلا میں اللہ نے حضرت زین العابدین کو بچا دیا، اور پھر امام زین العابدین جو امام حسین کے شہزادے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں، ان کے جد اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، وہاں سے مدینے آئے، پھر پوری زندگی مدینے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں مسجد نبوی میں درس و تدریس دیتے رہے. ایک نہیں جانے کتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء ان کے شاگرد. ان کے شاگردوں میں شاگرد کے شاگرد کو گنا جائے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتا. امام زین العابدین کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. امام مالک بھی شاگرد کے شاگرد ہیں. امام شافعی شاگرد کے شاگرد ہیں. سارے اماموں کے استاذ معظم کا نام ہے امام زین العابدین. یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایسا علم دیا. اس علم کے ذریعے جب وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنے گھر کے بچوں کو. آج ہم اپنے بچوں کو خالی گٹ پٹ سکھاتے ہیں. ہماری بہنیں سن رہی ہو، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ٹاٹا بائے بائے ہائے ہائے. یہ ٹاٹا باٹا بٹاٹا یہ سب چیز تمہارے کام نہیں آنے والی، انہیں سکھانا ہے. امام زین العابدین نے جیسے اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم دی، پہلے انہیں قرآن سکھایا، پھر نبی کی سنت اور حدیث سکھائی. خود فرماتے ہیں ہمارے گھرانے میں بچوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
غزوات کا چیپٹر خصوصی طور پر سبقن پڑھاتے تھے کہ ہمارے نبی نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، کس غزوے میں کیا کیا ہوا۔ تو قرآن، حدیث، سنت، دینیات، نماز کے طریقے، یہ امام زین العابدین بلکہ پورے اہل بیت کا گھرانہ، سارے صحابہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک ایسی بلا آ گئی میرے دوستو، اللہ رحم کرے، اس بلا سے کوئی بچ نہیں پایا۔ وہ بلا اتنا چھوٹا سا ڈچو، کٹر 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 کٹر، یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت بن گیا کہ اب ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں سنائی دیتی، ہمارے گھر کی عورتیں، مرد، بچے نمازوں میں نظر نہیں آتے، جسے دیکھو سب اسی میں لگے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ حضرت صحابہ نہ قرآن سے اتنے قریب رہتے کہ روزانہ وہ پابندی کے ساتھ اپنے اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کم زیادہ قرآن پڑھتے، اور جس دن ختم قرآن ہوتا سارے لوگوں کو جمع کرتے، اپنے گھر کی بچیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، رشتہ داروں کو جمع کرتے کہ آج ختم قرآن کی مجلس۔ پھر وہاں جمع ہو کر سب یہ لوگ پڑھتے، قرآن کی آخری صورتیں پڑھی جاتی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی، اور فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پورا ختم ہو جائے تو ختم قرآن کے وقت تم جو دعا مانگتے ہو اللہ اس دعا کو قبول کرتا۔ اور آج ہم خالی بابا لوگ کے پیچھے حیران، امام صاحب کے پیچھے بھی بہت آتے ہوں، حضرت یہ کام ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، دعا نہیں قبول ہوتی۔ پہلے گھر میں ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر چلتا اور چلاتا، اور اب گھر کا ہر فرد کماتا ہے، پھر بھی سب کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، سب شکایت کرتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی، نہیں قبول ہوتی۔ ارے میاں، جس زبان سے قرآن اور درود پڑھا جاتا رہے گا، خدا کی قسم اسی زبان سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت تک پہنچے گی۔ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ فخر کرتے، میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، اس اسکول میں، اس اسکول میں، اس کالج میں، اس کالج میں، اور ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے بیچاری صبح 5 بجے سے اٹھ کے ان کا ٹفن تیار کر، ان کو نہلا دھلا، لباس، یونیفارم چھوڑنے جائیں بس اسٹینڈ تک، رکشے تک۔ وہ باپ جس کو اگر کہو کہ نماز کے لیے چل تو گہری نیند سو کے لات مارے گا، نیند کماتا، لیکن بچے کو پڑھانے کے لیے وہ اپنی نیند بھی قربان کر۔ ماں سے کہو، ماں، اے بچے کی ماں، ذرا 5 وقت کی نماز تو پڑھ، الٹ کے کہتی ہے مولانا 4 بچے پالتی ہوں، یہ 4 بچوں کے پالنے سے وقت ہی نہیں ملتا، میں نماز کیا پڑھوں۔ لیکن وہی ماں جسے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، موبائل کے لیے برابر وقت ملتا ہے، ڈرامہ دیکھنے کو برابر وقت ملتا ہے۔ بات کڑوی ضرور ہے، لیکن یاد رکھو جب تم دین کے قریب ہو جاؤ گے دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ نے غور کیا، نبی کے صحابہ جب ہجرت کر کے اسلام قبول کر کے مدینے آئے، کسی کے بدن پر پورا کپڑا نہیں تھا، اکثر کے پیروں میں چپل نہیں تھی، بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا تھا، 8-8 10 روز تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ میدان جنگ میں جاتے تھے، ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے آدھا ایک صحابی چباتے، آدھا ایک صحابی چوستے، گٹھلی چوس چوس کر تسلی دے لیتے۔ ایسی غریبی میں یہ آگے بڑھے، لیکن قرآن سیکھا، سنت سیکھی، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا شروع کیا، تو صرف 10 سال کی مدت میں پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، اور 30 سال ہوتے ہوتے 3 بر اعظموں میں دنیا کی
سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور اتنا پیسہ ہوا کہ قریب عورتیں بھی اتنی پیسے والی ہوئی کہ یمن سے حج کے لیے آتی، اکیلی عورت سونا اچھالتے آتی تھی، کوئی اس کا سونا لینے کے لیے تیار نہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ عالم اسلام میں، خود مدینے میں زکوٰۃ لے لے کے گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لے لے، کوئی زکوٰۃ لے لے، سب کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ دنیا کیوں ملی تھی؟ جب دین کے قریب آئے تھے تو اللہ نے دنیا بھی عطا فرما دی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو تم انگریزی تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے، اور اس لیے بھی مجھے تو اور بھی حق ہے۔ میرے خاندان میں اگر آپ آ جائیں تو اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں کتنے پڑھے لکھے لوگ۔ جدید تعلیم کے ہر شعبے میں الحمدللہ ہمارے خاندان کے افراد آگے آگے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے دین کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں دینی فرض علوم سکھائیں۔ جتنی ایک مسلمان کو علم دین کی ضرورت ہے اس فرض علم کو سکھائیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ فقیر عزیزی عرض کرتا، ہمارے خانقاہ عزیزی گلشن میں، عزیز المدارس میں مختلف شعبے جو دینیات کے چل رہے ہیں، انہی میں ایک فرض علوم کورس ہے، 3 ماہ کا یہ کورس، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ جب سے یہ شروع ہوا ہر بیچ میں نوکر پیشہ لوگ جو مختلف کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں، وہ کچھ ڈاکٹرز، کچھ اسکول کے ٹیچر، کچھ جوان بچے، اور کچھ 65 اور 67 سال کے عمر کے بھی لوگ اس میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 3 مہینے کا کورس ہے، صرف 1.5 گھنٹہ صبح پڑھایا جاتا ہے، ایک نصاب ہے، فرض علوم کورس۔ ایک مسلمان کو بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ سکھایا جاتا ہے، قرأت سکھائی جاتی ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، کچھ صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، کچھ فقہی مسائل، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہر بیچ میں ایسے لوگ باقاعدہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک ہم نے یہ کورس نہیں کیا تھا ہم نماز روزے کو بھی نہیں جانتے، طہارت کے مسائل نہیں جانتے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ مدرسہ امام سیدنا زین العابدین ہے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر یہاں کوئی عالم بڑی عمر کے لوگوں کو مل جائیں پڑھانے کے لیے تو ان سے پڑھیں، ورنہ تھوڑی محنت کریں۔ یہ عزیز المدارس ایس ٹی اسٹینڈ کے قریب ہے، نائگاؤں روڈ پر۔ آپ صبح 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف یہ 1.5 گھنٹہ 3 مہینے دیں، محنت سے پڑھیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا ذوق بڑھ جائے گا، نماز کی لذت بڑھ جائے گی، اور ساری عبادتوں کے مقبول ہونے کا اور زیادہ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو میں یہ صرف عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کی طرف توجہ دیں، اور خالی صرف بچوں کو بھیج کے نہ پڑھواں۔ میں میری ماں و بہنوں سے خاص گزارش کروں گا، یہ انگلش پڑھانے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو نہلائیں گی، دھلائیں گی، کپڑا پہنائیں گی، یونیفارم پہنائیں گی، ٹفن لیں گی، اس کے بعد کچھ پیسے بھی جیب خرچ کے لیے، اسکول کی لمبی لمبی فیس، اس کے بعد اسکول کی اتنی ٹکلم بازیاں سب برداشت کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے حال یہ ہے کہ جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن 3 دن وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، اڑ جاتے، میں نہیں جاؤں گا، تو اماں بھی ابا بھی جانے تو کل چلے جانے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تم اتنے پاپڑ بیلو،
اتنے خرچ کرو، اتنی محنت کرو، اور دین کی تعلیم کے لیے بچہ ذرا سا کچھ کہتے تو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارا انگریزی پڑھنے والا بچہ خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہ ہوگا جتنا دین کی تعلیم حاصل کرنے والا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان کا بستہ اتنا موٹا، اور وہ سب پیٹھ پر لدا ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پہ بوجھ، اس سے جھکا جاتا ہے۔ اور وہ بچہ جو دینی مدرسے میں قاعدہ بغدادی لے کے جاوے یا سرن القرآن لے کے جاوے، ام پارا لے کے جائے، ایک پنج پارا لے کے جائے، وہ سینے سے لگا کے جاتا ہے۔ ذرا دیکھو، جو سینے سے لگا کے جاتا ہے وہی سینے کو پرنور بناتا ہے، اور دنیاوی تعلیم تو تمہارے بچے کو گدھا بنا رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجو۔ تعلیم کے لیے جب بھیجو گے تو کیا فرق ہوگا، ایک فرق بتا دوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت زر بن حبیش بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وہ اپنے استاذ معظم کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے۔ تو ان کے استاد صحابی رسول کہنے لگے کہ اے بیٹے زر، قبل اس کے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں، جی چاہتا ایک حدیث وہ سنا دوں جو میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک کے زبان اقدس سے سنا۔ حضرت زر بن حبیش نے کہا سنائیے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اپنے گھر سے مدرسے کی طرف، استاد کی طرف، کوئی طالب علم، یہ نہیں کہا کہ بچہ ہو کہ بوڑھا، کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے جب چلتا ہے اللہ اس کے اس ارادے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم جاؤ اور اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ ہم کہتے ہیں واہ، یہ چھوٹا سا مکتب، یہ بچے آتے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، کپڑا میلا ہے، گندا پیر ہے، ماں باپ دھیان دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بچہ دین سیکھنے کے لیے جب مدرسے کی طرف آتا ہے خدا کی قسم اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو کتنا عظیم یہ منصب ہے۔ اس لیے یہ فقیر عزیزی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہر محلے میں قائم کیے جائیں، اور اسے چلانے کے لیے جیب سے کچھ خرچ بھی کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک مزاج بن گیا ہے، انگریزی تعلیم کے لیے مہینے کے ہزاروں خرچ کرتے ہیں، اور مدرسے میں 100 روپیہ مہینہ دینے کی بات آ جائے تو ان کی نانی مر جاتی ہے۔ کاہے کا پیسہ، 100 روپیہ، اور ٹیوشن میں کتنے دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ اور اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے گا تو میاں تم مرو گے تو جنازے میں پیچھے پیچھے رہے گا، مرنے سے پہلے تو اپنے نام پہ جائیداد تو کرا لے گا، لیکن جنازہ چلے گا تو پیچھے پیچھے، اور کھسکتے کھسکتے جنازہ جب جنازے گاہ تک پہنچے گا، یہ کوئی یہ کونے میں کوئی وہ کونے میں چھپا ہوگا، اور کوئی بولے گا ابے جنازہ آگے، نماز جنازہ آتی نہیں، نماز نہیں آتی۔ تم نے اپنے بچوں کو دنیا دار بنا دیا، دین نہیں سکھایا، تم مر جاؤ گے تو تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ انہیں پیشاب کرنا ہو تو کھڑے ہو کے دھار ماریں گے، نماز وہ نہیں پڑھیں گے، پاپ وہ کریں گے، گناہ وہ کریں گے، اور ان سب کا گناہ تمہارے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیا، دین سکھا دیا،
جب جب وہ قرآن پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کے استاد کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر اپنے روپیے، آج ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں ہے، خرچ کرنے والا، کچھ پیسہ جیب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں پیسے میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں۔ میں بتاتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم برکت چاہتے ہو اپنی دولت میں، ان مدرسوں کی طرف رجوع کرو، یہاں کی ضروریات پوری کرو، یہاں کے اخراجات پورے کرو۔ تم اپنی پاک حلال کمائی سے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچ کرو گے، خدا کی قسم اللہ تمہاری ضروریات کو پورا فرما دے۔ بہرکیف یہ سب باتیں صرف اس لیے کہ مدرسے کی طرف سے یہ جلسہ تھا، اور میں آپ تمامی حضرات سے کہتا ہوں کہ سن لو، کوئی موذی، کوئی روگی، کوئی شاہ نام کا بھکاری، کوئی پارٹی ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ ہماری امداد، ہماری حفاظت صرف اللہ فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دین پر، دین سیکھو، دین پر عمل کرو۔ تم دین پر عمل کرو گے دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ میں ایک اور مثال دے دوں، ہندوستان میں کچھ کم 1000 سال تک مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی۔ شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، غوری سے لے کر آخری مغل تک، یہاں حیدرآباد، لکھنؤ، رامپور، یہ سب جوناگڑھ کے نوابوں کو بھی جوڑ دیں، کچھ کم 1000 سال تک پورے ہندوستان پر جن بادشاہوں نے حکومت کی، آج ان کی قبروں پہ گدھے لوٹتے، کتنوں کی تو قبروں کا ہی پتہ نہیں، ان کی آل اولاد کا پتہ نہیں، ان کو کوئی نام عزت سے نہیں لیتا، اور کوئی اگر ان کی قبروں پہ چلا بھی جاتا ہے تو خالی سیر و تفریح کے لیے۔ تو دنیا کی دولت اور بادشاہت تھی، تاج محل انہوں نے بنائے، لال قلعہ انہوں نے بنایا، قطب مینار انہوں نے بنائے، بے شمار محلات بنائے، بے شمار قلعے بنائے، لیکن یہ ساری دولت اور حکومت ان کو عزت نہیں دلا سکی۔ لیکن ایک میرا خواجہ، ہند کا راجہ، خواجہ خواجہ، خواجہ غریب نواز 800 سال سے زمین کے اندر رہ کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ وائسرائے ہند، انگریز گورنر جب یہاں سے ہندوستان سے گیا تو اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی۔ اس کتاب میں اس نے جہاں بہت ساری باتیں ہندوستان کے تعلق سے لکھی، وہیں پر اس نے یہ بھی لکھا کہ میں ہندوستان میں اپنی دور حکومت میں یہ دیکھا کہ میں لوگوں کے جسم پر حکومت کرتا تھا اور ایک قبر والا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا معین الدین اجمیری، میرا خواجہ ہند کا راجہ۔ جب ہندوستان تشریف لائے، کہیں کے بادشاہ تو نہیں تھے، کہیں کے جاگیردار تو نہیں تھے، احرام جیسی ایک لنگی، ایک چادر ہمیشہ پہنے رہے، کبھی کرتا رہتا تو پیوند والا، روزانہ کھانا بس 1-2 لقمہ سحری میں، 1-2 لقمہ افطار میں، پوری زندگی میں چند کلو گیہوں کی روٹیاں کھائیں، چند کلو، پوری 90 سال سے زیادہ کی عمر میں، کھانا بھی کم، پینا کم، جائیداد نہیں، بادشاہت نہیں، حکومت نہیں، لیکن آج بھی جتنی عزت و شہرت غریب نواز کی ہے، پورے 1000 سال میں کسی ایک کو بھی وہ عزت حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا غریب نواز قرآن والا بھی تھا اور حدیث رسول والا بھی تھا۔ قرآن اور سنت کا علم سیکھ کر انہوں نے قرآن اور سنت پہ عمل کر کے اپنی زندگی
قرآن کے ہر حدیث کے مطابق گزاری تو خدا کا فرمان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز ایسے غالب ہے، 800 سال پہ کرسی پہ کوئی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے خواجہ کی بادشاہت کا۔ کہ کیوں ہوا؟ دولت کے بل پر نہیں، غلامی مصطفیٰ کے بل پر۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، ضرور دو، لیکن پہلے انہیں مسلمان بناؤ، اسلامی بنیادی ضروریات کا علم انہیں دو، اور جب وہ اپنی زندگی اسلام کے دائرے میں گزارتے ہوئے جس فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ عزت اور کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ میرے دوستو، دور کیوں جاتے ہو؟ اسی بھیونڈی میں دیکھ لو، آپ جتنے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں، کتنے ہیں جو اپنی اماں ابا کی قبر پہ ہر ہفتہ جاتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ گن لو۔ لیکن حضرت دیوان شاہ بابا ہوں کہ حضرت حافظی بابا، ان کے مزارات پہ چلے جاؤ، دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، مستانوں کا میلہ لگا ہے۔ جمعرات ہو تو اتنی اتنی چادر۔ کیا یہ ان کے خاندان والے آ کے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ان اولیاء اللہ نے اللہ رسول کی اطاعت کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے، دنیا میں جانے کے بعد بھی عزت عطا فرمائی۔ اب یہیں سے میں تھوڑا گفتگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بات آئی ہے غریب نواز کی، محبوب الہی کی، مخدوم سمنا کی، صابر پاک کی، مخدوم ماہم کی، حضرت حافظ بابا دیوان شاہ بابا کی۔ جب ہم ولیوں کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتا ہے، یہ کیا ولیوں کی قبر پہ کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب، کوئی ضروری نہیں ہے، تم نہیں جاتے مت جاؤ، لیکن جو جاتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جاتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ان جانے والوں کو روکو۔ ہمیں اللہ نے اجازت دی، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، قرآن۔ اب رسول کی بارگاہ میں آؤ تو رسول فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب حکم دیتے ہیں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب کہتا ہوں جاؤ۔ جب بھیجنا ہی تھا تو پہلے کیوں منع کیا تھا؟ تو میرے دوستو، اسے سمجھو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے کافر بھی اپنے مردوں کو دریا میں نہیں ڈالتے، اپنے مردوں کو آگ میں نہیں جلاتے، وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے، اور ان کے قبرستان تھے، ان کی قبریں تھیں، اور باقاعدہ پکی پکی اونچی اونچی قبریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں چونکہ مسلمانوں کی قبریں تھی ہی نہیں، جو قبریں تھی وہ کفار کی تھی، مشرکین کی تھی، آقا نے فرما دیا کہ میں منع کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، تم قبروں پر مت جایا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ جس کی بھی قبر پہ جاتے، اماں کی، ابا کی، دادی کی، دادا کی، نانی کی، نانا کی، یہ کافر ہوتے، اب وہاں جاتے تو فطری طور پر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنی پڑتی، یا دعائے مغفرت مانگتے، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جائز نہیں، تو میرے آقا نے جڑ ہی کاٹ دی، قبر پہ مت جایا کرو۔ لیکن جب میرے آقا مدینے پہنچے، سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا، اور قبا کی بستی میں دیگر صحابہ کرام کا وصال ہوا، قبا کے قبرستان میں، مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں
جب مسلمانوں کی قبریں بن گئیں تو آقا نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جو لوگ ایک روایت بیان کرتے، دیکھو نبی آدھی روایت، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، بس اتنے ہی سناتے ہیں، آگے کی حدیث نہ سناویں۔ تو سن لو پوری حدیث یہ کہ جن کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں، اور جن کی قبروں پہ جانے کا حکم دیا تھا وہ ایمان والوں کی قبریں تھیں۔ تو یہ تو نبی نے کہا، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد جنت البقیع قبرستان پر تشریف لے جاتے۔ قبرستان میں کیا تھا؟ قبریں تھیں۔ نبی کریم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد پابندی سے ہر ہفتے قبرستان میں آتے، دعائے خیر فرماتے، اور حضرات صحابہ بھی اسی کے مطابق کرتے۔ ایسے ہی اور دیگر حضرات صحابہ اہل بیت قبروں پر جاتے تھے، اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ شب نصف شعبان، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس رات بھی جنت البقیع قبرستان میں جا کے دعائے خیر فرماتے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر کی ساری کتابیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جن 70 صحابہ کو احد کے میدان میں دفن کیے تھے، آقا کریم ہر سال کے سرے پر ان کی قبروں کی زیارت کو سرکار خود تشریف لاتے۔ ان کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہوا، وہ بھی قبر پر تشریف لاتے۔ ہر سال شہدائے احد کے قبروں کی زیارت کو اجل صحابہ اہل بیت اطہار، بلکہ روایتوں میں تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر بھی ہے کہ وہ اپنے دادا امیر حمزہ کی قبر پر اکثر ہر ہفتے 2 ہفتے میں تشریف لاتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، کافروں کی قبر پہ جانا منع ہے۔ اور یہ دور چلتا رہا۔ حضرت کعب احبار یہودیت سے اسلام کے دائرے میں آئے، بیت المقدس میں حضرت فاروق اعظم کی ان سے ملاقات ہوئی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، اے کعب کیا تم رسول اللہ کے قبر کی زیارت کو نہ چلو گے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ضرور چلوں گا۔ فاروق اعظم قبر کی زیارت کرانے کے لیے حضرت کعب احبار کو بیت المقدس سے لے کے مدینہ منورہ تک آئے، اور وہی مدینہ ہے کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے لپٹ کر رو رہے تھے، اور مروان آیا، اس نے گردن پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اپنا منہ پھیر کر صحابی رسول ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، اے مروان کیا تو سمجھتا ہے کہ میں مٹی کے ڈھیر کے پاس آیا ہوں؟ نہیں نہیں، میں اپنے آقا و مولا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ کہتے ہو کہ قبر پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سنو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر سالوں میں ملک شام چلے گئے تھے۔ ایک رات آقا کریم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیدار رسول ہوا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال کیا ہم سے ملاقات کے لیے نہ آؤ گے، یا ہمیں سلام کرنے کے لیے مدینے نہ آؤ گے؟ حضرت بلال حبشی کو نبی بلا رہے۔ پتہ چلا قبروں پہ جانا اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے آئے، بلکہ آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے وہ تو نبی کی قبر ہے، یہ ولی کی قبر کیا؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے تمہارا مددگار؟ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے مددگار فرشتے اور رسول ہیں، اور تمہارے مددگار مومنین ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت رسولوں کے لیے اور عزت مومنین کے لیے۔ تو جو ایمان پر اس دنیا سے گئے ان کا مقام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی ایماندار والدین کی قبروں پہ جانے کا بھی حکم دیا، ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم دیا، بلکہ ان کے لیے نفلی حج، زیارت اور صدقے خیرات کا بھی حکم دیا کہ اپنے والدین کی طرف سے یہ کیا کرو۔ نماز نفل پڑھ پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو۔ اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے، میں مختصر میں صرف ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی قبر پر جانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو نبی ان صحابہ کی قبر پر کیوں گئے اور دوسرے صحابہ کی قبروں پر کیوں گئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیوں کی؟ تو اور ایک حدیث اور ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبروں کو اپنے پیروں سے نہ روندو، قبروں کو اپنے جوتیوں سے نہ روندو، تم قبر والوں کو تکلیف نہ دو تاکہ قبر والے تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ آقا کریم نے فرمایا تم قبر والوں کو تکلیف نہ دو تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ دیں۔ تو ہم کہتے ہیں تم قبر والوں کو راحت دو تاکہ وہ تمہیں راحت دے، تم ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم غریب نواز غوث پاک کی، امام حسین، امام حسن، حضرت علی، صحابہ کی اتنا ایصال ثواب نیاز کرتے ہو، تو یہ ایصال ثواب سے کیا وہ گنہگار ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہم کہتے ہیں میاں اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی جیب میں 100 روپیے ہیں، ہم 5 روپیہ دیں گے تو ان کے پاس دولت بڑھ جائے گی۔ 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس ہو، اسے 1,000 دے دیں تو 1,00,000 ہو جائے گا۔ تو جب ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی دیا جائے تو درجہ بڑھ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہم جب گنہگار بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جب اللہ کے مقبول بندوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ جنت میں ان کے درجوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ورنہ نبی کی قبر پر ہم جا کے کیا نبی کا درجہ بڑھائیں گے؟ نہیں، بلکہ نبی کے مزار پہ جا کر، نبی کی بارگاہ میں جا کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اور نبی قبول کر لے تو خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ لیکن آخر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جب کبھی کسی قبروں پہ جاؤ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق جاؤ۔ اگر وہاں پائنتی سے جانے کا راستہ ہو تو پائنتی کی طرف سے جاؤ، قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، وہاں جا کے قبر کے اوپر چوما چاٹی مت کرنے لگ جائے۔ اجمیر میں کچھ لوگ جاتے ہیں، وہاں کے خادم قدم بوسی کر زبردستی وہ جھکا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہاں غریب نواز کا آستانہ، 4 ہاتھ نہیں 10 ہاتھ دور بھی اگر حضور قبول کر لے تو ہماری حاضری مقبول۔ تو یہ قبروں کے اوپر جاؤ، 4 ہاتھ کم سے کم فاصلہ رکھو، کچھ اور دور رہو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، ایصال ثواب کرو، ذکر و اذکار کرو، ان کے لیے دعائے خیر مانگو، ان کے وسیلے سے خدا سے بھیک مانگو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے ناڑا باندھو، آج یہ نیا نکالے، کچھ لوگ ناڑا باندھتے ہیں، کچھ لوگ تالا باندھتے ہیں، یہ تالا باندھ کے کچھ لوگ تالا کھولتے ہیں،
کچھ ناڑا کاٹتے ہیں، یہ ناڑا، یہ تاڑا، یہ ڈھونگ دھتورا، اور یہ جو کچھ لوگ اچھل کود کرتے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں کی سواری آئی، فلاں کی سواری آئی. میرے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا، یہ اتنے سال سے امامت کر رہے ہیں، یہ مولانا اتنے سال سے امامت کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی کوئی سواری نہیں آئی. سواری کس پہ آتی ہے؟ انجیڑی گنجیڑی سٹوری ایسے گندے ملچ رہنے والوں کو 10-20 انگوٹھی پہنے، وہ عورتیں جن کو پاکی کا تصور اور شعور بھی نہیں، ان کے اوپر پری آ رہی، فلاں بابا آ رہے ہیں. یہ بابا لوگ کو اور کوئی کام دھندا رہا نہیں، ایسے ہی سڑے گلے لوگوں کے اوپر سواری آئے گی. کیا غوث پاک غریب نواز امام حسین کی سواری آئی؟ کن پہ؟ بیوڑا پینے والے، چرس گانجا پینے والوں. یہ سب ڈھونگ دھتورا ہے، ان سب سے ہم انکاری ہیں. ہم صرف اس کے اقراری ہیں. بزرگوں کے مزار پہ جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑے رہو، ذکر کرو، اذکار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. اور صدقے خیرات کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بھی بتا دوں. یہ بزرگوں کے مزار پر جب صدقہ اور خیرات خوب ہوتا ہے تو وہاں بھی جتنے بھکاری ہیں، میں سب کی تو نہیں کہتا، لیکن اکثر جتنے ہیں یہ سب ڈھونگ دھتورے والے. ماہم چلے جاؤ، بڑی بڑی درگاہوں پہ اجمیر میں کوپن بانٹتے ہیں کھانے کا. یہ کوپن لے کے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ کوپن دے کے آدھا پیسہ لے لیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ایک دن میں 20 25 کوپن ہیں، کھائیں گے تو کتنا کھائیں گے. تو آج آخر میں ایک اور پیاری نصیحت کرتا جاؤں. ضرور جاؤ غریب نواز کے ہاں، ضرور جاؤ مخدوم ماہم کے ہاں، ضرور جاؤ اولیاء اللہ کے آستانوں پر، لیکن وہاں 10,000 20,000 50,000 کی چادریں چڑھانے کی بجائے تھوڑا سا پھول لو، وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر پہ رکھ دو. وہ تمہارے 50,000 کی چادر سے خوش نہیں ہوں گے. 5 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم ایصال ثواب کر دو، اس سے وہ زیادہ خوش ہوں گے. 5 پارے قرآن کے پڑھ کے ایصال ثواب کر دو، زیادہ خوش ہوں گے. اور وہ پیسہ جو بچے، اس پیسے کو اپنے کام میں نہ لاؤ، غریب نواز کے نام پہ مدرسہ امام سیدنا زین العابدین میں دے دو، حضرت مخدوم پاک کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ. جس سے عقیدت ہے وہ اپنے ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے دینی مدارس میں خرچ کرے. انشاءاللہ یا اولیاء اللہ اور زیادہ خوش ہو کے عنایتوں، رحمتوں، برکتوں کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.